رمضان المبارک میں 29 یا 30 روزے ہوتے ہیں، لیکن ایک سال ایسا بھی گزرا ہے جس میں رمضان المبارک کے 42 روزے رکھے گئے۔ جواب ہے 1935 عیسوی کو، کیونکہ اس سال یکم جنوری کو یکم رمضان تھا اور قمری سال چھوٹا ہونے کی وجہ سے دسمبر میں پھر آ گیا۔ اس طرح 42 روزے رکھے گئے۔ دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا استعمال کس نے کیا تھا؟ درست جواب ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اسلام نے مسلمانوں کی کیا نشانی بیان کی ہے؟ ترجمہ: اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ عقیدہ آخرت پر یقین نہ کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ انسان خود غرض، نفسی پرستی میں ڈوب جاتا ہے، تہذیب و شرافت، عدل و انصاف کو یکسر بھول جاتا ہے، دنیا میں جنگل کا قانون لگتا ہے۔ قدیم عرب کے لوگ فرشتوں کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے؟ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کی پوجا کرتے، ان کو گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار رکھتے، تمام دنیاوی کاموں میں مدد کرنے والا سمجھتے تھے۔ قرآن میں سب سے زیادہ کون سی آیت دہرائی گئی ہے؟ ترجمہ: اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمٰن میں 31 دفعہ آیا ہے۔ دنیا کی کس مشہور مسجد میں پورے سال میں صرف 2 فرض نمازیں پڑھائی جاتی ہیں؟ مسجد نمرہ پورے سال میں صرف 9 ذی الحج کو ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں کتنی مساجد کا نام کے ساتھ ذکر ہے؟ صرف 3 مساجد کا ذکر ہے۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد اقصیٰ، نمبر 3 مسجد ضرار۔ مسجد نبوی اور مسجد قباء کا نام نہیں ہے، صرف ذکر ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تکوٹی پر رکھی گئی اور اس سے علماء نے کوئی ایک یا دونوں مساجد بھی مراد لی ہے۔ دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا اور ان دنوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ 40 دن۔ پہلا 1 دن سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی تھی وہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ستر کو ڈھانپ۔ اسلام میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا تصور ہے؟ اسلام میں مرد ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ سب کے حقوق ادا کرے۔ اگر حقوق ادا نہیں کر سکتا تو ایک ہی نکاح کرے۔ اولاد کی خواہش میں دوسری شادی کرنا کیسا؟ اولاد کی خواہش میں دوسری شادی کرنا جائز ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ 2 بیویاں رکھے تو دونوں کے برابر حقوق ادا کرے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ کیا عورت پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے جبکہ وہ کماتی ہی نہیں ہے؟ زکوٰۃ کی شرائط میں کمانا شرط نہیں اور نہ ہی مرد ہونا شرط ہے، بلکہ فقط مسلمان عاقل بالغ
آزاد اور صاحب نصاب ہونا شرط ہے، چنانچہ اگر یہ اوصاف عورت میں پائی جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیا سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ نیز اگر کوئی سحری نہ کرے تو اس پر فخر کرنا کیسا؟ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ سحری کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی سحری کر کے روزہ رکھے تو سحری کا بھی ثواب ملے گا، البتہ اگر کسی نے سحری نہ کی تو بھی روزہ ہو جائے گا۔ سحری کی اہمیت کئی احادیث میں بار بار بیان کی گئی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ سنن الکبری کے کتاب الصوم میں حدیث پاک نقل ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دولت میں داخل ہوا تو آپ علیہ السلام سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ برکت ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے، بس تم اسے نہ چھوڑنا۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری برکت ہے، نیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے تناول فرما رہے تھے تو آپ کی سنت ہوئی۔ یوں آپ نے فرمایا، اسے نہ چھوڑنا۔ اب اسے چھوڑ کر فخر کرنا بہت بڑے نقصان پر فخر ہے۔ ہر کسی کو شیطان کہے یہ حلال ہے یا حرام۔ گمراہ بدین کو شیطان کہا جا سکتا ہے، اور اسے بھی شیطان کہا جاتا ہے جو لوگوں میں فتنہ پروری کرے، ادھر کی ادھر لگا کر فساد ڈلوائے، جو کسی کو گناہ کی ترغیب دے کر ساتھ لے جائے، وہ بھی شیطان ہے، اور مومن صالح کو شیطان کہنا شیطان کا کام ہے۔ نماز جنازہ کے اختتام کے وقت جب امام سلام پھیرتا ہے تو بعض لوگ پہلے سلام پر سلام ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے سلام پر دوسرا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح طریقہ کون سا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ جیسے ہی امام جنازہ کی چوتھی تکبیر ختم کرے تو دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد سلام پھیریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قیام میں جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے یا جہاں ذکر و تلاوت کرنی ہوتی ہے وہاں ہاتھوں کو باندھیں گے، اور جہاں ایسا معاملہ نہیں ہے وہاں ہاتھ نہیں باندھیں گے، اور چوتھی تکبیر کے بعد چونکہ کچھ ذکر و اذکار نہیں کرنا ہوتا اور نہ ہی مزید ٹھہرنا ہوتا ہے، بلکہ تکبیر کے فوراً بعد سلام پھیرنا ہوتا ہے، اس لیے یہاں جس طرح کے عیدین کی تکبیرات زائد کے دوران کچھ نہیں پڑھنا ہوتا، اس لیے وہاں ہاتھ نہیں باندھتے۔ کون سی تکلیف آنا اللہ کی راضی ہونے کی نشانی ہے؟ اور وہ تکلیف جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے اور گناہوں سے دور کرنے والی ہو، دل کو نرم کرنے والی ہو۔